نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی بزرگی و برتری تسبیح و تحلیل صرف و صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں سال نو اور مسلمانوں کا طرز عمل. ابھی کچھ دنوں پہلے عیسائیوں نے کرسمس منایا اور کل نیا سال آنے والا ہے. 12 بجے کے بعد لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں اور اس وقت بھی وہ ساری چیزیں دہرائی جاتی ہے جو اس عید کے موقع پر عیسائی لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین کامل و مکمل ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جو دین پسندیدہ ہے اس کا نام الاسلام ہے. اور اس کے تعلق سے سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جو دین ہے یہ کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی. اور میں نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا.
اور میں راضی ہوا تمہارے لیے اسلام پر بطور دین کے۔ تو یہ دین کامل ہے، یہ اتمام نعمت کی ایک شکل ہے، اور اس دین پر اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی رضامندی کا پروانہ دیا ہے۔ اللہ کی رضامندی کا جو راستہ ہے وہ یہ دین اسلام ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو زندگی کا مقصد بندگی ہے، اور اس بندگی کی شاہراہ کو دین اسلام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے طور طریقے اور زندگی کا طرز عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ان لوگوں کے لیے لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کا پکا یقین رکھتے ہیں، آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی کا مقصد، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے طور طریقے بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور یہ انتخاب ایسا انتخاب ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا، اور تمام انبیاء کرام کو جمع کر کے یہ پختہ عہد لیا کہ اگر تمہارے دور نبوت میں، تمہارے دور رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو جاتا ہے، ان کی بعثت ہوتی ہے، تو آپ کو ان کی بعثت پر، ان کی رسالت پر ایمان لانا ہے، ان کی نبوت کا اقرار کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، ان کی تائید کرنا ہے۔ اللہ کا ارشاد سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اس بات کا پختہ عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت عطا کر چکوں، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے جو تمہاری اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری رسالت کی، تمہاری نبوت کی وہ تصدیق کرے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم ان پر ایمان لاؤ، وَلَتَنصُرُنَّ، اور تم ان کی مدد کرو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کا عہد و پیمان کرتے ہو، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تمام انبیاء کرام نے بیک وقت اس بات کا اقرار کیا، اقررنا، ہم نے اس کا اقرار کیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مبارکہ و مطہرہ وہ ہستی ہے کہ جن کی اتباع کا، جن پر ایمان لانے کا، جن کی نصرت و تائید کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے بلند و بالا جو مقام رکھتے ہیں انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا۔ جب انبیاء کرام اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا، ان کی مدد کرنے کا، ان کی راہ پر چلنے کے پابند ہوئے، اس کا عہد و قرار انہوں نے لیا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارا کیا مقام، ہمارا کیا شمار؟ تو دین نام ہے کتاب و سنت کا، دین نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر مکمل طور پر چلنے کا۔ یہ دین جو بطور عید عیسائی مناتے ہیں، اور یہ سال جو کل اس کی ابتدا ہونے والی ہے، جس کو منانے کے لیے بہت سارے لوگ نت نئے جتن کرتے ہیں، اور اس موقع پر بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں، ننگا ناچ کرتے ہیں، اور اس طرح سے اس کو خوشی منانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ دین اسلام ہم کو اس طرح کی کوئی خوشی منانے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ آپ دیکھیں کہ دین اسلام جو عید منانے کا ہمیں حکم دیتا ہے، اس عید میں بھی کیا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، آپ ان دونوں خوشیوں پر، اور یہ یوم الجمعہ جس کو حکمی عید قرار دیا گیا ہے، اس پر اگر آپ ذرا غور فرمائیں تو مسلمانوں کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ان کا تزکیہ نفس کرنے پر ابھارا جاتا ہے، مسلمانوں کو ان کی انا ذبح کرنے کا کیا حکم دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو غریبوں کے غم میں
شریک ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ عید الفطر کے موقع پر نماز کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم ہے، اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے اس کے 3 حصے مقرر کیے جاتے ہیں، یعنی خوشی کے موقع پر بھی آپ حقوق العباد کو فراموش نہیں کر سکتے۔ خوشی کے موقع پر بھی تمہیں شریعت کے دائرے میں اس کی حدود و قیود میں رہ کر کیا ہے، شرکت کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر جب بچی نے خوشی میں دف بجایا اور کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدًا، کہ ہم میں ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے، موقع خوشی کا ہے، مسرت کا ہے، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی فرمائش کی کہ میری یہ تمنا ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے میں یہ بجاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بچی ہے جانے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں موقع کی نزاکت کا ایسا نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو برقرار رکھنا وہ حدیث تقریری کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ بیٹی بچی جو تم پڑھ رہی تھی وہی پڑھو، یہ نہ پڑھو، یعنی علم غیب کی نفی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ دیکھیں خوشی منانے کا جو دائرہ ہے، خوشی منانے کا جو انداز ہے، شریعت نے کیا ہے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی وہ ذات ہے جو ہنساتی ہے رلاتی ہے، وہی غنا بخشتی ہے، اور وہی جو ہے امیری اور توانگری بخشتی ہے، وہی فقیری میں مبتلا کرتی ہے۔ تو اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام ہم کو دیا ہے وہ خوشیوں کی بھی پابندی عائد کرتا ہے، اور وہ غم منانے کی بھی کیا ہے، شریعت میں کیا ہے، ایک حدود ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی عزیز و اقارب کا انتقال ہو جائے، ماں کا ہو جائے، باپ کا ہو جائے، بھائی کا ہو جائے، بچے کا ہو جائے، سوائے شوہر کے یعنی بیوی کے لیے جو غم کی حد مقرر کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ایک آدمی کے لیے کسی کا بھی اگر انتقال ہو جائے 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں۔ ہمارا جب سال محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو اس کا رو کر استقبال کیا جاتا ہے، سینہ کو بھی کر کے کیا ہے، اپنے سینے کو چیر کے، اپنے سینوں کو پیٹ کے، رو دو کے ہم نہ تھے کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، اور خرافات اور بدعات اور حفوات اور بکواس سے کیا ہے اپنے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ عیسائی سال کی جب ابتدا ہوتی ہے تو ننگا ناچ کیا جاتا ہے، اسلامی سال کی جب ابتدا ہوتی ہے تو بدعات و خرافات سے ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری خوشیاں، ہمارا غم یہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہو اگر منا لیے تو، خوشی تو ہے، منع کہاں ہے؟ یہ سوال بڑا آ جاتا ہے، منع کہاں ہے لکھا ہوا، ایسا کرنا منع کہاں ہے؟ شریعت نے جب اس طرح سے کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح سے کرو، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہ کرو۔ اس لیے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، یعنی اگر آپ کو ایسا عمل کر رہے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، مطلب تو یہی ہوا نا کہ جو آپ کر رہے ہیں جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اس کا مطلب وہ کیا ہے؟ فهو رد، وہ رد ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جو اس دین کے اندر شامل نہیں ہے تو پھر وہ بھی کیا ہے؟ رد ہے۔ کوئی عمل یا کوئی ایجاد شدہ چیز اگر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں یا دین میں اس کو لانے کی، دینی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، شریعت اس کے اوپر کس چیز کی مہر لگا رہا ہے؟ فهو رد، وہ رد ہے۔ تو لہذا کوئی خوشی منانا یا غم منانا اور اس پر یہ دلیل دینا کہ منع کہاں ہے، شریعت کی یہ 2 حدیثیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کے لیے کیا ہے، ایک طرح سے مہر رکھتا ہے کہ کوئی عمل کیا جائے جس کی منانے کی دلیل، جس کے کرنے کی دلیل، کسی خوشی کی دلیل، کسی غمی کی دلیل، کسی خاص وقت کی، کسی خاص جگہ کی یا کسی خاص مقام کی کوئی خصوصیت کے ساتھ دلیل اگر وارد نہ ہو تو پھر اس کو کرنا صحیح نہیں۔ تو اگر یہ تنگ نظری اور یہ تنگ ذہن جو ہے اپنے لے کر چلا جائے کہ دیکھو حقوق یعنی خوشی منانے کا حق، اس کا رائٹ سب کو ہے، جو لبرل قسم کے ہوتے ہیں اور سیکولر قسم کے ہوتے ہیں اور جو اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ماڈرن قسم کے مسلمان ہیں اور ہم ایسا کریں گے، ہیپی نیو ایئر کہیں گے اور میری کرسمس کہیں گے وغیرہ، اس طرح کے کہنے کو اور اسٹیٹس پہ رکھنے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ رواداری کا نام ہے، اور بین المذاہب 2 مذہبوں کے درمیان محبت، اخوت اور بھائی چارگی کو اوپر چڑھانے کا نام ہے۔ آپ دیکھیے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ عیسائی رکھتے ہیں کیا وہ عقیدہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ اس موقع پر جو کہ عید منائی جا چکی ہے یا جو نیا سال آنے والا ہے اس موقع پر ان کے رنگ میں رنگیں گے تو شریعت کس بات کا حکم دیتی ہے؟ آئیے
چند آیتیں آپ ملاحظہ کریں شریعت اسلامیہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں کیا ہمیں پابندی دی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیے، اور اس کے بعد ایک درخت کے اوپر، ذات نوات کے اوپر مشرکین مکہ کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ اپنے ہتھیاروں کو، اپنے اسلحہ کو وہ کیا کرتے تھے، اس کے اوپر لٹکاتے تھے، اور اس سے یہ عقیدہ اور یہ سوچ ان کی وابستہ تھی، یہ فکر تھی کہ اس درخت کے اوپر جو ہتھیار اسلحے لٹکائے جائیں گے، پھر اس کو نکال کر جب اس کا استعمال جنگ میں ہوگا تو وہ جنگ یقیناً فتح سے ہمکنار ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے آگے بڑھے اور وہ درخت نظر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ اس وقت تھے، جو اس موقع پر اسلام قبول کیے تھے، انہوں نے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح ان کے لیے ذات انوات، جس طرح یہ درخت اور یہ جھاڑ ان کے لیے بنایا گیا ہے، ایسا ہی اپنے لیے کچھ ہو۔ جیسے اپنے کچھ لوگ جب ادھر آتے ہیں اور نیاز فاتحہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو تقریبات وہاں پر خرافات اور بدعات کے زمرے میں آتی ہے، تو یہاں آ کر کہتے ہیں کچھ اسی طرح کا کاریہ کرم، کچھ اسی طرح کی چیزیں اگر ہمارے لیے یہاں پر ہو جائے تو کیا ہے، ہماری جو ہے ہماری روٹین برقرار رہی، کچھ میٹھا کھلایا جائے، کچھ میٹھے چاول ہو جائے اور کچھ شربت ہو جائے، پرانی یادیں جو ہے چھوٹتی نہیں، ماضی کی یادیں برقرار رہتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ کر لیا تو کیا جائے، کر لیا تو کیا حرج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر، تم نے وہی بات کہی جو بات موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ آپ دیکھیے کہ دریا پار کر کے فرعون کو غرقاب ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے، فرعون اس کی قوم کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ تم نے اسے ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ انا ربکم الاعلی کہتا تھا، جو اپنے لیے الہ ہونے کا دعویٰ کر چکا تھا، جس نے تمام تر معجزات کا، تمام تر دلائل کا انکار کیا۔ اب ڈوبنے کے بعد جیسے ہی وہ آئے، انہوں نے کہا جیسے ان کے لیے معبود ہے، جیسے ان کا بدھ مقرر ہے، ہمارے لیے بھی ویسے معبود مقرر کیا جائے، ہم کو بھی ویسے کھلیرا ہونا۔ جیسے بچے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھ کر کیا کہتے ہیں، فوراً مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے کو بھی ہونا، مجھے بھی چاہیے، جیسے اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ ہے، جیسے اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے، جیسے اس کے ہاتھ میں کھیلنے کی چیز ہے، وہ چیز مجھے بھی چاہیے۔ وہی مطالبہ جیسے قوم موسیٰ نے کیا تھا، یہود نے کیا تھا، وہی مطالبہ یہاں پر ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور و ضرور اپنے سے پہلو کی پیروی کرو گے، اور وہی پیروی کیا ہے، یہود و نصارہ کی ہے۔ آج امت مسلمہ یہود و نصارہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کے اوپر کفار کا رنگ غالب ہے اور ان کے رنگ کو انہوں نے اوڑھ لیا ہے۔ اسی لیے آپ سورہ بقرہ کی آیات کو دیکھیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ، یہ صوفیوں والا رنگ نہیں ہے کہ جو رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے، یہ رنگ سے مراد ہے دین اسلام کی تعلیمات کی پیروی کرنا، اس کو دل سے قبول کرنا اور اس کے بارے میں کسی قسم کا شک نہ پیدا کرنا اور اس کے مخالف تعلیمات کی مخالفت کرنا، اس کے مخالف تعلیمات کی مخالفت کرنا۔ آج تو جذبہ یہ ہے کسی کو برا نہ بولو، کسی کو غلط نہ کہو، یعنی غلط کو غلط نہ کہا جائے تو پھر بات کیا ہے؟ اگر آپ نے باطل کو باطل نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کھڑے ہو کر کیا کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، توحید کی دعوت دی، نفی کی، معبودان باطلہ کی، غلط کہا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آ کر کیا کہا کہ یہ ہمارے معبودان کو کیا کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کو گالی دیتا ہے، یہی تو کہا نا۔ ایسی کوئی میٹھی بات تو نہیں ہوئی کہ سبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، یہودی بھی آ جائے، عیسائی بھی آ جائے اور دین ابراہیمی کے ماننے والے بھی آ جائیں اور بین المذاہب اخوت اور بھائی چارگی کا ایک پیغام عام کیا جائے۔ آپ بھی آ جائے کہ ہم نئے سال کے موقع پر خون کے عطیے کا کیمپ رکھ دیں گے، آپ بھی آ جائے، عید کے موقع پر آپ کو شیرخرما پلایا جائے گا، آپ بھی آ جائے، آپ کے تہوار کے موقع پر ہم جو ہے کچھ نہ کچھ عطیہ کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنا بھی کیا ہے ڈونیشن دے دیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیے جو عقیدہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں، یا سال نو کے موقع پر ان کے یہاں پر جو ساری چیزیں ہوتی ہے، ایک مسلمان کیا کرتا ہے، اس راہ پر چلتا ہے۔ کیا فرمایا گیا ان کے بارے میں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہ ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو۔ تو آپ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے نقش قدم پر ہو بہو چلو گے، جیسے انہوں نے کیا ہے
یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا کرے گا، یعنی ایک ہاتھ جیسے دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے ویسے ہو بہو نقل کرے گا، مکاری کرے گا اور اس کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب و ثقافت آج مشرق کے اندر جس انداز میں در آئی ہے اور جو سوچ و فکر کو کشادہ سوچ و فکر کا نام دیا جا رہا ہے، دراصل یہ سوچ و فکر جو ہے زہریلی سوچ ہے۔ عورتوں کو ننگا ناچ کرنے کی چھوٹ دے دی گئی ہے، اسلامی تعلیمات کا جگہ جگہ پر مذاق اڑا دیا گیا ہے اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کو ایک تنگ سوچ، نظر اور فکر کا کیا ہے نام دے دیا گیا ہے کہ یہ زندگی اس کے ساتھ جی نہیں جا سکتی، جبکہ اسلامی تعلیمات ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر جگہ پر، ہر ماحول میں آدمی کو کامیابی عطا کرتی ہے۔ اسی کے ذریعے سے دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود آنے والی ہے۔ یہ جو ننگا ناچ ہو رہا ہے، یہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہے اور یہ جو مذہب کے نام پر رواداری کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، کیا یہ سبق ہمارے لیے بھی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ شیرخما پینے کے لیے آ جاتے ہیں، اسی کے 2 مہینے کے بعد کی جو عید ہوتی ہے اس میں ڈلی کھانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ کوئی آتا ہے کہے تو، لیکن مسلمان شراب پیے گا، مسلمان ننگا ناچ کرے گا، عورتوں کے ساتھ غیر ضروری تعلقات قائم کرے گا اور اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کی اکثریت آپ دیکھیے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان جیسا لباس پہنتے ہیں، ان جیسی سوچ و فکر رکھتے ہیں اور ان جیسا رنگنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، صوفیوں والا نہیں۔ ہمارے ہاں اسلام کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ صوفیوں کا ہاتھ ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور سب سے بہترین رنگ اللہ سے بڑھ کر کس کا ہوگا؟ یہ عیسائی بپتسمہ کرتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے کو پانی میں ڈبا کے ایک خاص قسم کے رنگ میں ڈبا کر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بپتسمہ ہو گیا۔ تو ایک تخلیق کے اوپر آپ دیکھیے کہ جب کوئی بچہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے تو گرچہ تعامل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ملتی ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے اور اس کے بائیں کان میں جو ہے اقامت دی جائے۔ صراحت کے ساتھ جو حدیث ملتی ہے اذان کے اوپر آپ مان لیجئے کہ مل جائے گی، لیکن اقامت کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی ہے۔ لیکن کیا حقوق بتائے گئے بچہ پیدا ہونے پر؟ کیا بتائے گئے ہیں؟ اس کا نام رکھے اچھا سا، اس کی ختنہ کی جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، باپ کو اس کا پابند کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر رنگ میں ڈبایا اور نکال کر کہا کہ یہ ہو گیا، ٹھپا لگا دیا اس پر، جبکہ اسلام کہتا ہے ما من مولد یولد الا علی الاسلام، کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے مگر وہ اسلام پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو گھر واپسی کی بات کی جاتی ہے قدم قدم پر، اور کہتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی پیڑھی پر اوپر جاؤ تو تمہارے باپ دادا کا نام فلاں نکلے گا، ہم کہتے ہیں اور اوپر جاؤ اور اوپر جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، یہ تمہاری جو امت تھی ایک ہی امت تھی، سب کے سب مسلمان تھے۔ پھر جیسے شرک آیا، توحید کی دھجیاں اڑا دی گئی تو لوگ جو ہے اختلاف کا شکار ہوئے۔ اسی لیے کہا گیا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ یہ تمہاری جو امت تھی ایک ہی امت تھی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا اور کوئی اسلام پر چلا اور کوئی اسلام سے ہٹ گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ بہترین رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسلام جو رنگ، جو نظریہ، جو سوچ و فکر، جو خیال ہمیں دیتا ہے وہ سب سے بہترین ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے۔ ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم کسی کو دعائی دیتے ہیں، ہم کسی کو مبارکباد دیتے ہیں، چاہے وہ ہولی کے موقع پر ہو یا دیوالی کے موقع پر ہو یا پھر آپ وہ رکشا بندھن کے موقع پر جو ہاتھ میں باندھی جاتی ہے اس موقع پر ہو، یا کرسمس کے موقع پر ہو، یا نیا سال منانے کے موقع پر ہو، یا کوئی بھی موقع یا مرحلہ جو مشابہت اختیار کرتی ہے کفار سے، اس سے منع کیا گیا۔ یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ سفید بال اسلام میں اس کو نور قرار دیا گیا ہے، لیکن مخالفت کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو سیاہ رنگ سے بچاؤ اور دوسرے اور رنگ میں رکھو۔ یعنی اگر سفیدی کو پہنچ جائے آدمی اور وہ سمجھ لیجئے ریٹائر ہو جائے اسلام میں، 60 سال کی عمر کراس کر جائے، تو ان کو عزت اور اکرام دینے کا اور سفید بال کا ایک اپنا مقام قرار دیا گیا۔ لیکن مخالفت میں کیا کہا گیا کہ کالے رنگ سے بچو اور اس کو دوسرے رنگ میں رنگو۔ تو یہ ہے کہ خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ نہیں، مخالفت نہیں کرنے کا، اپنے کو مخالفت نہیں کرنے کا، سب کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، کوئی اختلاف نہیں کرنا ہے۔ تو بین المذاہب
محبت کے نام پر آپ مبارکبادیں دیں، آپ پینگے بڑھائیں اور آپ محبت کا پیغام دیں، کیا اسلام اس بات کا محتاج ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب یہ کہا گیا، ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت کریمہ جو آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم آپ کو سنائی گئی، اگر ہم پر نازل ہوتی تو اس دین کو ہم عید کا دن مقرر کر لیتے۔ یعنی یہودی نے کہا، کیا کہا کہ ہمارے یہاں اگر ایسا موقع ہوتا تو ہم تو سیلیبریٹ کرتے، ہم تو خوشیاں مناتے اور ہم تو اس کو ایسا بڑا دین گردانتے اور کیا کچھ نہیں کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس دن یہ نازل ہوئی یہ بڑے مقدس مقام پر نازل ہوئی اور بڑے مقدس دن میں نازل ہوئی، اور وہ جو ہے مسلمانوں کے لیے یوم النحر کا دن ہے، عید کا دن ہے، تو اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، دو خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہے، باقی ساری چیزوں کو ہلکے میں لو۔ کوئی چیز اتنی بھاری نہیں ہے، کوئی شخصیت اتنی بھاری نہیں ہے کہ جس کو جھیلتے بیٹھو آپ، کوئی خوشی اتنی نہیں ہے۔ آپ کی خوشی کے دائرے اور آپ کی غمی کے دائرے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا خوشی مناؤ، عقیقہ کرو۔ کوئی مر گیا 3 دن سے زیادہ غم نہیں، 3 دن سے زیادہ رونا دھونا نہیں، ختم کرو ناٹک۔ سال بھر عید بھی ہو جاتی ہے تو نئے کپڑے نہیں پہنتے۔ ہمارے گھر میں جو ہے اس سال جو ہے عید منائی نہیں جائے، کیوں؟ ابا مر گئے، بچہ مر گیا، اماں مر گئی، 3 دن ختم، ناٹک ختم۔ واہ جی واہ، ہمارے ہاں مسلمان اس سال عید نہیں منائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا اسلام خوشیوں کا قتل کرتا ہے؟ کیا اسلام غموں کے اوپر پابندی عائد کرتا ہے؟ 3 دن سے زیادہ مت کرو۔ اور ایک عورت کی نفسیات کا اور اس کی زندگی کا خیال کرتے ہو، کیا کہا؟ 4 مہینے 10 دن، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لگ جاؤ اپنی آخرت کے حساب کے لیے، اور لگ جاؤ اپنی جو ہے دنیا کی اور آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ بس یار ایک جو بنیا ہوتا ہے، ایک دکاندار جب ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی مر جائے تب بھی فون پر کیا کرتا ہے؟ اپنا کاروبار جاری رکھتا ہے۔ ہاں لے لو، وہاں سے یہاں سے اٹھا لو، وہاں سے اٹھا لو۔ تو یہ آخرت کی تجارت تو اصل تجارت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام جو ہمیں حکم دیتا ہے خوشیاں منانے کا یا زندگی گزارنے کا، وہ سب سے بہترین ہے۔ کسی سے مرعوب ہونے کا، کسی سے محبتیں بڑھانے کا جو طریقہ ہے، اسلام نے ہمیں ہر قدم پر عطا فرمایا ہے۔ اس کے لیے ان کی خوشیوں میں شرکت کرنا یا ان کی خوشیوں میں مبارکباد دینا یہ حرام ہے۔ ہیپی نیو ایئر کہنا یا اس موقع پر اس قسم کا لباس پہننا جو وہ پاپ پہنتا ہے، لال قسم کا جو لباس ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ اپنے بچے اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، اس طرح کی ٹوپیاں پہنتے ہیں، اس طرح کا لباس پہن کر اس میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا یہ محبت ہے؟ عیسائی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ عیسائی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی نعوذ باللہ صریح کفر ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ پر اس کی کیا ہے بہکونی کی۔ آپ دیکھیے کیا یہی محبت ہوتی؟ اسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مقام بتایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو چیزیں بتائی ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناواقف تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عید کو نہیں مناتے؟ جبکہ قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر بعض مقدس مقامات، بعض اور سوروں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر خیر آیا ہے، اور ایک مکمل سورت سورہ پارے کے اندر سورہ مریم کے نام سے ہے، اور مریم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے بہترین عورت قرار دیا گیا، سب سے بہترین۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عقیدہ قرآن ہمیں دیتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے جو عقیدہ ہمیں قرآن دیتا ہے، کیا عیسائی اس کو ماننے کو تیار ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر اس کے باوجود میرے پر ایمان نہ لائے، پکا جہنم میں جائے گا۔ کوئی یہودی اس امت کا، کوئی عیسائی میرے بارے میں سنے اور اس پر ایمان نہ لائے، مجھ پر ایمان نہ لائے، جہنم پکی ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت کو ماننا اور پنیہ کا کام کرنا، پنیہ کے کاریہ کرنا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اسلام میں نہیں آتا تو بھی چلتا نہیں۔ دیکھیے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اس آیت سے بہت سارے مسلمان اس بات کا استدلال کرتے ہیں اسلام میں پرویش کرنا کوئی ضروری نہیں۔ ایمان لایا یہود و نصارہ ہو یا صابی ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نیک عمل کرا، فلہ اجرہ عند ربہ، ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ ایمان لایا اس سے مراد مسلمان ہے۔ یہود، قوم یہود کے بارے میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر حقیقی معنی میں ایمان لایا اور اس کو مانا، اس کے مطابق چلے، تو ان کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما قبل تمام تر شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ تو جو کچھ بھی احکامات آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آئے ہیں، کیا عیسائی اس کا اقرار کرتے ہیں؟ نہیں۔ عیسائیوں کا کام دیکھیں، ان کی مشنریاں دیکھیں، اور ہمارے ایجوکیشن ادارے دیکھیں کیا ہے۔ ہمارے ہاں اپنے جاننا میں، اپنی سٹی میں اپنے خود کا کوئی ادارہ نہیں،
خود کی کوئی اسکول نہیں، اور جائیے آپ ان کا جائزہ لیجیے، ان کے مذہب کا اور ان کی تعداد کا آپ اندازہ لگائیے اور جائزہ لیجیے کہ کیا ہے، انہوں نے کتنی ڈیولپمنٹ کیا ہے، تعلیم کو لے کے کتنا ٹارگٹ کیا ہے، جگہ جگہ پر انہوں نے تعلیمی ادارے، تعلیمی مراکز قائم کیے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر جو تعلیمی ادارے ہیں وہ رونا روتے ہیں، وہ اپنے پڑھنے والوں کو گیریج کی راہ بتاتے ہیں، وہ اپنے پڑھنے والوں کو وٹوں کی راہ بتاتے ہیں، چبوتروں کی راہ بتاتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے، یہ کون سا پیغام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں، کیا وہ قرآن کے مطابق ہے؟ نہیں۔ ایک مسلمان کہتا ہے اسٹیٹس کے اوپر، کوئی یوٹیوب کے اوپر آ کر کہتا ہے کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا مانتے ہیں جیسا ہم مانتے ہیں؟ وہ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جبکہ سورہ اخلاص لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اور 25 پارے میں اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو کہ اگر رحمان کا لڑکا ہوتا تو سب سے پہلے اس لڑکے کی میں عبادت کرتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے غلو سے کام لیا گیا عیسائیوں نے، اس غلو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم فقولوا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول، کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا ویسا غلو تم میرے بارے میں نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو مقام عبدیت سے نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ہمارے بھائیوں نے؟ مقام الوہیت پہ پہنچا دیا، الوہ کے مقام پر پہنچا دیا۔ تو جیسے عیسائیوں کی مخالفت، یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، یہ یوں ہی نہیں دیا گیا۔ مخالفت کا حکم یہ ہے کہ ان جیسا نہ بنو، ان کی چال نہ چلو، ان کے تہوار میں شرکت نہ کرو۔ جگہ جگہ پر آپ دیکھیے کہ چند باتیں کہہ کر اپنی بات میں ختم کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کو عقیدہ ہے کہ یہ ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے ثالث ثلاثہ، تین میں کے تیسرے، یعنی مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اللہ نے سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہی بلند و بالا ہے، نہ اس نے کوئی بیوی بنایا نہ ہی بچہ بنایا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نہ رزق کی ضرورت ہے نہ کھانے کی ضرورت ہے، اللہ بے نیاز ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں۔ اور مسلمان بروز قیامت اس کا دیدار کرے گا، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے دیکھے گا جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار مومنوں کو کرائے گا۔ تو لم یلد ولم یولد، نہ اس کی بیوی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پاپوں کے لیے سولی پہ چڑھ گئے، جبکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نہ انہوں نے قتل کیا، نہ سولی پہ چڑھایا اور نہ ہی انہوں نے اسے قتل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے فتنے کے ٹائم اتریں گے اور اس فتنے کی سرکوبی کریں گے، اور وقت ہوگا عصر کا، عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے اوپر ٹیکا لگا کر نیچے اتریں گے، امام مہدی بھی موجود ہوگی اور مسلمانوں کی خلافت آئے گی، مسلمانوں کی حکومت آئے گی۔ دجال کا فتنہ اور اس کی سرکوبی، دجال کے بارے میں نہ کوئی بیان کرتا ہے نہ کوئی خطبہ دیتا ہے، اور لوگ دجال کا انکار کرتے ہیں۔ اس موبائل کو، اس کمپیوٹر کو لوگ دجال قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں دجال وجال کچھ نہیں ہے، دجال جو یہ کمپیوٹر ہی دجال ہے، اور یہ ہیرو لوگ ہی دجال ہے، اور یہ جو فلم انڈسٹری کے جو ہے چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، اور یہ جو امریکہ ہے یہ بھی دجال ہے۔ تو اصل دجال کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے آخر میں یہ دعا کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ دجال ایسے وقت پہ ظہور کرے گا جب اس کے بارے میں لوگ بھول چکے ہوں گے، لوگ بھلا دیں گے اس کو، تب دجال کی انٹری ہوگی، تب دجال آئے گا۔ ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ۔ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ تو اتنا خراب ہے کہ کسی نے پھونک کیا اور کوئی اچھا ہو گیا تو اس کے اندر کیا ہے، اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اس کی درگاہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر پھول چادر چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں تو جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں تو دوزخ ہوگی۔ ہمارے یہاں ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیا جاتا ہے، تو وہ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے ڈرایا اور اس فتنے سے روکا۔ تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے بلکہ آسمانوں پر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ وہ صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو ایک مسلمان قوم جس کے اوپر آسمانی کتاب اتری،
ایک وہ قوم جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے اوپر بھی آسمانی کتاب اتری ہے، اس کے اندر کتنے چینجز ہو گئے، اس کے اندر کتنی تبدیلی ہوگی، اور ہم مسلمانوں کے اندر کتنی تبدیلیاں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے رنگ کو بچاؤ، اپنی شناخت کو بچاؤ، اپنے امتیاز کو بچاؤ، اپنی تعلیمات کو بچاؤ، اپنے وجود کو بچاؤ۔ اپنا سال تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ سال آتے ہی ننگا ناچ شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مومنو یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف اليہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یعنی مخالفت نہ کرو، سال ملا ہاتھ ملاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اور پھر ایک اور دلیل دی جاتی ہے، بات ختم کرتے ہیں، کہ وہ بھی تو اپنے کو مبارکباد دیتے ہیں، وہ بھی تو بولتے ہیں عید مبارک ہو، وہ بھی تو بولتے ہیں جو ہے بقرعید مبارک ہو، اور وہ بھی کہتے ہیں فلاں بات مبارک ہو۔ ہم آفس میں رہتے ہیں، مولانا آپ تو یہاں خطبہ دیتے ہیں، ہم وہاں نوکری کرتے ہیں، ہم گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ہم اسکول میں ہیں، تمہیں کیا ہے یہاں پہ نماز پڑھانا ہے، ختم بات۔ تو یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کیا ہم عید منانے کے موقع پر شریعت کے مخالف کوئی چیز کرتے ہیں؟ بقرعید منانے کے موقع پر اور رمضان کی عید منانے کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پامال کرتے ہیں؟ نہیں، ان کی جو عیدیں ہوتی ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پامال کیا جاتا ہے۔ اور کرسمس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بیٹا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو بات کہہ رہے ہو صحیح ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ المائدہ میں فرمایا نیکی کے اور تقوی کے کام میں تعاون کرو اور برائی کے اور سرکشی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ایک طرح سے آپ اس کو مانیتا دے رہے ہیں، ایک طرح سے آپ اس کو مان رہے ہیں کہ ہاں تو بھی صحیح ہم بھی صحیح، سب صحیح، سرو دھرم سمبھو، سرو مسلک سمبھو، سب صحیح، تو بھی صحیح میں بھی صحیح، کوئی غلط نہیں، دنیا میں سبھی صحیح، سبھی راستے جو ہے ایک ہی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے میرا آپ نے کھچڑی بنا دی کہ نہیں، کر دیا کہ نہیں؟ آپ نے کہا تم جو ہے رام کہتے ہو ہم رحیم کہتے ہیں، یہی بات ہو گئی نا، یہی بات ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، ایک ٹھوس سوچ، ایک ٹھوس فکر جو یقین کامل کے ساتھ ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیں، آپ ہی حق ہے۔ یہ جو واٹس ایپ پہ ایک میسج چلتا ہے، اگر آپ کا مذہب آپ کو یہ سوچ دیتا ہے کہ آپ ہی صحیح، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے مذہب کو چیک کرنا چاہیے۔ دیکھیے یعنی بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے فلاسفہ جو ہے واٹس ایپ کے دنیا میں جو ہے یونیورسٹی کے بڑے بڑے پرنسپل موجود ہیں، کیا اسلام دین کے بارے میں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے؟ ٹھوک کے دعویٰ کرتے ہیں کیا اسلام ہی صحیح ہے، اس کے علاوہ سارے مذہب غلط، سارے مذہب باطل، سارے مذہب جھوٹے۔ اگر کوئی اس کی پیروی کرتا ہے یا اس کی تائید کرتا ہے تو وہ جہنم جائے گا۔ دیکھیے اگر آپ یہ کرتے ہیں اسلام بھی صحیح اور سب بھی صحیح، تو آپ نے اسلام میں دوسروں میں کیا فرق کر دیا؟ کوئی فرق نہیں۔ اپنا اسلام، دین اسلام یہ سچا دین ہے، حق دین ہے، اور اسی کے اوپر چلنا اور اسی کی راہ پر چلنا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے والا بنائے، دین اسلام کی حقانیت کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی سے بچائے، مشرکین کی پیروی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرعوب ہونے سے بچائے، احساس کمتری سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کا یقین دلا کہ تو ہی رزاق ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو نے ہمیں اپنے ماں کے پیٹوں میں جو ہے سب 4 چیزیں لکھ دی تھی، اس میں سے ایک رزق بھی تھا۔ تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارے اس عقیدے توحید کو پختہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سے ہی ڈرنے والا، تیرے سے ہی خوف کھانے والا، تیرے سے ہی محبت کرنے والا بنا دے، تیرے رسول کی تعلیمات پر جینے مرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون